عن ابی العلاء ابن الحضرمی ان العلاء الحضرمی کان عامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو العلاء بن حضرمی سے روایت ہے کہ علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ وعنہم، علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عامل کے طور پر طے تھے۔ وَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ، اور وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحریر لکھتے تو اپنی ذات سے شروع کیا کرتے تھے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں اگر ہم کسی کو کوئی خط لکھ رہے ہیں، کوئی تحریر لکھ رہے ہیں، تو اس وقت میں سلام کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ بتانا اصل میں مقصد ہے۔ حدیث کے اندر سلام کے الفاظ تو کلیئرلی نہیں آئے ہیں، لیکن اس کا تعلق سلام سے بھی ہے۔ اس کا تعلق وہ اس طریقے پر کہ اس میں کہا گیا کہ یہ علاء حضرمی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بحرین پر عامل کی حیثیت سے طے کیے گئے تھے۔ کچھ عہدے تھے، اسلامک حکومت تھی مدینہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کاموں کے لیے لوگوں کو طے کیا کرتے تھے، تو عامل بھی ایک عہدہ تھا، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے طے کیا تھا۔ اب بعد میں کئی صحابہ کا دور آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے بھی ان کو اس کام کے لیے باقی رکھا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علاء حضرمی رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی بھی وہ تحریر لکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھتے یا کہیں پر لکھتے، تو اپنے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ تو اس کے ضمن میں یہ بات آئی کہ پہلے اپنا نام ہونا چاہیے، بعد میں سلام ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث کے اندر لکھنے میں سلام کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرتے، پھر اپنا نام لکھتے، پھر جس کی جانب میں خط جانا ہے ان کا نام لکھتے، پھر اس کے بعد میں سلام عرض کیا کرتے تھے۔ اگر مسلمان کو ہوتا سلام تو السلام علیکم کہا جاتا، اور اگر مسلمان کو وہ خط لکھا جاتا تو السلام علیکم کہا جاتا، اور اگر کسی کافر کو وہ خط لکھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لکھتے تھے السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کو اختیار کیا۔ یہ طریقہ تھا۔ چنانچہ ہرقل بادشاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خط لکھا توحید کی دعوت پر مشتمل، تو اس میں آپ نے ایسے ہی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر لکھا محمد بن عبداللہ کی جانب سے، آگے لکھا ہرقل کے نام، پھر آگے جو بات لکھنی ہے اس کے بعد سلام، السلام علی من اتبع الہدی وغیرہ کے ساتھ میں ایک خط لکھا گیا، ایک تحریر لکھی گئی جو بات بتلانی تھی۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، ان کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا تھا، غالباً ان کی بیٹی کا انتقال ہوا تھا، تو تعزیت کے لیے، تسلی دینے کے لیے ایک تحریر لکھی تھی، اس میں بھی ایسے ہی لکھا تھا نا، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر محمد رسول اللہ کی جانب سے، جو اللہ کے رسول ہیں ان کی جانب سے، معاذ کے نام، پھر اس کے بعد السلام علیکم، پھر اس کے بعد تحریر۔ تو یہ طریقہ ہے تحریر لکھنے کا، بسم اللہ لکھا جائے، اپنا نام لکھا جائے کس کی طرف سے ہے، پھر کس کے نام پر ہے ان کا نام لکھا جائے، اس کے بعد کہا جائے السلام علیکم، پھر اپنی بات شروع کی جائے۔ آخری میں بھی، تحریر کے آخری میں بھی لکھ دے السلام علیکم، حرج کی بات نہیں ہے، سلام شروع میں بھی آخر میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے تحریر لکھنے کا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے اندر بتلایا گیا۔ اب اس کے ضمن میں ایک چیز یہ آ گئی کہ اگر کافر کو لکھا گیا تو السلام علیکم ڈائریکٹلی نہیں بولنا ہے، بلکہ السلام علی من اتبع الہدی۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ ایک دو دن میں آئے گا آپ حضرات کے سامنے کہ اگر کسی کافر کو سلام کرنا ہو تو کیا اسلامک سلام کر سکتے ہیں؟ مسئلے کے حساب سے ابھی تو اتنا ذہن میں رکھیے نہیں کر سکتے ہیں،
جواب میں بھی وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے ہیں. کیا کہیں؟ بہت ساری مرتبہ ہندوستان کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے, کچھ مسائل ہیں, تو اس کے تعلق سے چونکہ 2-4 حدیثیں ہیں, تھوڑا تشریح کے ساتھ میں وہ انشاءاللہ میں 1-2-4 دن میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. فی الحال اتنا سمجھ لیں, السلام علیکم ڈائریکٹلی نہیں کہنا ہے. اگر سلام کے الفاظ کہنا ہے تو یوں کہنا ہے السلام علی من اتبع الہدی, جو ہدایت کو فالو کرا اس پر سلامتی, یوں. ٹھیک ہے, یہ ایک بات آ گئی بھی. دوسری بات, اب ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جیسا کہ آج کل تو خیر زمانہ ختم ہو گیا خطوط کا, لکھنے کرنے کا, عام طور سے وہ تو واٹس ایپ پر چل رہا ہے سب کچھ. لیکن مان لو اگر ہم کسی کو لفافے میں کوئی خط رکھ کر کے بھیج رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا سسٹم تھا, لفافے کے اوپر ہی کس کی جانب سے ہے, فرام ٹو, یہ آپشن بنا ہوا ہوتے تھے 2, تو فرام میں نام آ گیا, پھر ٹو میں بھی ان کا نام آ گیا. اب اندر خط ہے, اگر لفافے کے اوپر یہ چیز آ جائے ان کی جانب سے ان کے نام, تو پھر اندر خط میں پھر سے وہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اندر خط میں ہم ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کر کے شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو اصل مقصد تھا وہ باہر لفافے سے ادا ہو چکا ہے. لفافہ نہیں ہے, کارڈ تھا, کارڈ میں وہی سسٹم تھا. مان لو ایک سائڈ میں وہ بنا ہوا ہوتا تھا فرام ٹو, اور پھر اسی کے سائڈ سے خط شروع ہو جاتا تھا, ایک کارڈ جو آتا تھا پہلے, تو وہاں پر بھی وہ ایڈریس میں وہ نام آ گیا, کس کی جانب سے کس کے نام سب آ گیا, تو وہاں پر بھی مقصد ادا ہو گیا. لیکن مان لو کوئی لفافے کے اوپر بھی لکھے, لفافے کے اندر بھی اسی طرح شروع کرے بسم اللہ, پھر کس کی طرف سے ہے ان کا نام, کس کے نام پر ہے ان کا نام, پھر السلام علیکم, تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ اصل تو طریقہ وہی ہے. اب اوپر آ جا رہا بول کے اندر کا حکم ضروری نہیں تھا, لیکن کوئی اندر والے کو بھی باقی رکھنا چاہتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, گنجائش ہے اس کی. اب آج کل تو خطوں کا زمانہ ہے نہیں بھائی, واٹس ایپ کا زمانہ چل رہا ہے, تو کیا کریں, واٹس ایپ میں بھی اگر ہم کسی کو میسج بھیج رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ ڈائریکٹلی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ڈائریکٹلی جو ہے نا ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں لکھ رہا ہوں ان کے پاس جا رہا ہے, بات سمجھ رہے نا, میرے ہی نام سے جائے گا, اور جس کو بھیج رہے ہیں ان کا نام بھی ہمارے پاس سیف ہے آلریڈی, تو ہم ڈائریکٹلی السلام علیکم کہہ کر شروع کر دیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ فرام اور ٹو کا جو مقصد تھا وہ ادا ہو چکا ہے. پہلے سسٹم ایسا نہیں تھا, خط پہنچتا تھا, لیٹر پہنچتا تھا, تو وہاں پر ڈاؤٹ ہو سکتا تھا کہ کس نے بھیجا اور کس کے لیے بھیجا, تو اس کے لیے پہلے وہ طے کر دیا جاتا تھا. ڈائریکٹ ہم آمنے سامنے ملتے ہیں لائیو, تو وہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کون ہے, کس کو سلام کر رہا ہے, وہ مقصد وہاں اوپن ہے. اسی طرح واٹس ایپ میں بھی کون بھیج رہا ہے, کس کو بھیج رہا ہے, وہ بالکل اوپن ہے. تو یہاں پر واٹس ایپ کی تحریر میں, میٹر میں ان کی جانب سے ان کے نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی لکھنا چاہتے ہیں تب بھی گنجائش ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, مگر مقصد پورا ہو چکا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا. تو امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اگر ہم لیٹر بھیج رہے ہیں, تحریر بھیج رہے ہیں, پیپر میں لکھ کر بھیج رہے ہیں, تو پھر اس سنت کو فالو کرنا ہے. بسم اللہ, کس کی طرف سے ہے وہ, کس کے نام پر ہے وہ, السلام علیکم, پھر میٹر, پھر لاسٹ میں سلام. ٹھیک ہے نا. اور اگر آلریڈی کنفرم ہے کون ہے کس کو ہے, تو پھر وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کر لے گنجائش ہے, نہیں تب بھی السلام علیکم سے شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور ایک مسئلہ اس سے ریلیٹڈ ملتا جلتا, ایک ساتھی آگے کی طرف میں جا رہا ہے, آگے کی طرف میں, اور ہم پیچھے سے آ رہے ہیں. اب ہم سلام کر رہے ہیں تو پہلے کنفرم کرنا پڑے گا کہ کون آپس میں بات کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم ڈائریکٹلی پیچھے سے السلام علیکم, تو مشقت ہو جائے گی, اور بھی لوگ ہیں آس پاس میں, کون جواب دے گا, سب پر جواب واجب ہوگا, مسائل ہوں گے, کس کے جواب دینے سے یہ واجب ہوگا, مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں. اس لیے اسی تحریر والے حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلہ یہی ہوگا کہ پہلے اس کو پکار کر کنفرم کیا جائے, نام لے کر اس کو پکارا جائے, بھائی مبین یا بھائی زید یا بھائی سمیر, اس طرح نام پہلے لیں. اس کے بعد کہیں, جیسے ہی وہ پلٹے السلام علیکم, السلام قبل الکلام. نام جو ہوتا ہے نا وہ بات نہیں ہوتی ہے, نام جو ہوتا ہے وہ خطاب ہوتا ہے. بات کرنے سے پہلے کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں, اس کو بات کرنا نہیں کہتے ہیں. اور سلام کا مقصد ہے ملاقات کے وقت میں بات کرنے سے پہلے سلام کرو. ٹھیک ہے نا. یہ 2-4 مسائل ہیں, اس کو سامنے رکھیے گا. اور مقصد کیا ہے حدیث کا, آج کی درس حدیث کا مقصد یہی ہے کہ سلام کو کثرت سے عام کیا جائے,
ڈائریکٹلی لائیو مل رہے ہیں تب بھی سلام ہو، اگر ہم کسی کو لکھ کر کے کوئی چیز پیش کر رہے ہیں تب بھی سلام ہو. بس اگر کنفرم نہیں تھے تو پہلے طے کر لیں کہ کون ہے کس کو ہے، پھر سلام. مگر سلام کا اہتمام مگر ضروری ہے. یہ مقصد ہے آج کی درس حدیث کا. ٹھیک ہے نا، اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو سب کو حدیث کی قیمتی باتوں کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کے وقت میں عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.